سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا لیسن نمبر 14 کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نمبر 1، نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو، جیسے ان کے نون کے اوپر جزم ہے اور عین کے نون کے اوپر جزم ہے، جبکہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، جیسے رسولن، لام کے اوپر دو زبر ہیں، کریمن، میم کے نیچے دو زیر ہیں، محیطن، قاف کے اوپر دو پیش ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد 4 ہیں۔ نمبر 1، اظہار، نمبر 2، ادغام، نمبر 3، اقلاب، نمبر 4، اخفاء۔ نمبر 1، اظہار یعنی ظاہر کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حروف ہلکی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا ہو تو نون ساکن ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، خواہ یہ صورت ایک کلمے میں ہو یا دو میں، جیسے انعمت، نون کے بعد حروف ہلکی عین ہے اس لیے نون پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ انعمت منہم، منہم میں نون کے بعد حروف ہلکی ہا ہے اس لیے نون پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ منہم، من آمن، نون کے بعد حمزہ ہے اس لیے نون کے اوپر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ من آمن کفواً احد، کفواً کے واو کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہے اسی لیے واو پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ کفواً احد، اس اظہار کو اظہار ہلکی کہتے ہیں۔ نمبر 2، ادغام یعنی دو حرفوں کو ایک کر دینا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ کے 6 حرفوں یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں، جیسے من یقول، من یقول، من ربہم، من ربہم، بحجارۃ من، بحجارۃ من، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، من غال، من غال، من نشاء، من نشاء۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غنے کے ساتھ، یہ لام اور را کے علاوہ 4 حرف یعنی یا، نون، میم، واو میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، بلا غنہ، یہ درج بالا 4 حرفوں کے سوا باقی 2 حرف یعنی لام، را میں ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 14 مکمل ہوا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قواعد نمبر 1 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 15 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔